السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات وحب الحصید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا کذالک الخروج۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الحدید کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج مصفرا ثم یکون حطاما وللآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من العذاب۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یاسین ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں آخرت کے عقیدے کو مثالوں سے سمجھایا گیا ہے، اور خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتذکرون، کہیں کہتا ہے لعلہم یتفکرون۔ اور یہ ہم مکڑی کی مثال اور مکھی کی مثال، ان مثالوں کو اس لیے ہم مارتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ اب یہاں آخرت کے عقیدے کے لیے بارش کا برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اس میں سے کھیتیاں اور نباتات اور فروٹ اور درخت وغیرہ سب اگانا، اور اس سے انسانوں کے ان کے جانوروں کے کام آنا۔ اور سورۃ الحدید میں تو یوں فرمایا کہ جب بارش رحمت کی بارش والی چیز یہ اترتی ہے زمین پہ تو یہ کافر جو ہے، دہقان کسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پودے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر ان کا پھل لگتا ہے، پھر وہ ان کے زرد پڑتا ہے، پھر خشک ہو جاتا ہے اور دانے ان کے نکلتے ہیں۔ اور یوں سمجھایا کہ یہ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور برے اعمال والے ہوں گے وہ بس سخت عذاب میں ہوں گے۔ یہ مثال سمجھا دی کہ جب فصل اچھی لگتی ہے تو اس کا دہقان خوش ہوتا ہے۔ تو بندے کے ایمان والے مسلمان ہو کر اپنے اعمال کے ساتھ رہ کر ان کو پالنے والا، ان کو نبات دینے والا خدا خوش ہوتا ہے اور ان کو انعام دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلتے اور راستے پہ ہی ان کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور پھر ان کو سزا والے دن ان کو عقاب اور سزا میں ڈالے گا۔ اور اس لیے مختصر آیات جو بندے کی فوتگی پہ ان کو قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالتے ہیں تو وہاں 3 مٹھی ریت کی پھینکی جاتی ہے، انہی آیات کو پڑھ کر گویا اعادہ ہے سبق کا کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت اس کے بعد ہے اور اس کے بعد حساب ہے۔ اور اس کو ملا کر یوں بیان کر دیا کہ اسی سے تم کو پیدا کیا، اسی زمین کے اندر تمہیں لوٹا رہے ہیں، اور پھر اسی میں سے تم کو نکالا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور اسی کو دوسری ایک آیت میں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی اور ایک جگہ دوسری جگہ کی تشریح کرتی ہے اور مزید اس کو کھولتی ہے، تو اس لیے اس کو کہا کہ فیہا تحیون وفیہا تموتون، کہ اسی میں تمہاری زندگی ہوگی، اسی میں تمہاری موت ہوگی، اور اس میں سے تم کو نکالا جائے گا۔ اب اس کو سورہ یاسین کی اس آخری رکوع والی آیت کے ساتھ پڑھیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا وَعْدُ الرَّحْمَٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ نبیوں نے سچ کہا تھا اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اور وہ ایک سور پھینکا جائے گا، پھونکا جائے گا پہلے، اور اس سے دنیا فنا ہو جائے گی، اور ایک خاص ٹائم گزرے گا، اور اس کے بعد خدا روحوں کی بارش زمین پہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ ہماری امانتیں جو قبریں یہاں جسم زمین پہ تھے ان کو دوبارہ اگاؤ، اور وہ حکم دیتا ہے کن
फयकून, फिर वो हो जाता है, और वो जिस्म बन खड़े होंगे, रूहें ठुक जाएंगी और वो बंदे भागना शुरू कर देंगे एक ख़ास मैदान की तरफ जो वहाँ खुदा चाहेगा। और फिर वो वहाँ काफिर बोल रहे होंगे, हाय हाय हमें किसने उठा दिया। और फिर कुछ बोलेंगे, हाय हाय काश हम होते ना मिट्टी होते, आज हिसाब कौन देगा। जैसे सूरत खौफ में फरमाया, वनज़्ज़लना मिनस समाए माअन मुबारकन फअंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। और इसी के साथ जब फरमाया कि कज़ालिकल बलदतन मैता, ये ज़मीन मुर्दा पड़ी होती है और बारिश आती है तो लहलहा उठती है, तो इसी तरह ज़मीन में बंदे दफन हो चुके होंगे, मर चुके होंगे, और जब खुदा रूहों की बारिश बरसाएगा तो सब ये जाग उठेंगे और भागना दौड़ा शुरू कर देंगे अपने ख़ास मंजिल की तरफ। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, ज़रूर सब्सक्राइब करें और काम की बात का कमेंट ज़रूर दिया करें।